بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ آج 7ویں پارے کا تفسیر خلاصہ مختصر تفسیر بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کا آغاز وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ کہ جب ان کے رسول کے طرف جب یہ کتاب نازل کر دی گئی، یعنی جو حکم نازل کر دیا گیا، ان کو سننے کے بعد تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ آپ کے ان کے آنکھوں میں دیکھیں گے کہ تفیض من الدمع آنسو دیکھیں گے، مما عرفوا من الحق یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ قرآن کریم کی اللہ رب العالمین کی آیتوں کو سننے کے بعد نازل کردہ کتاب کو قرآن کو سننے کے بعد کتاب نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہا کہ ترى اعین اے نبی آپ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں گے، یعنی یہ قرآن کریم یہ کلام الہی ایسا کلام ہے جس کے جو پتھر دل موم بھی ہو جاتا ہے، یعنی جب انسان ایک صحیح معنوں میں قرآن کے پورے مفاہیم کے ساتھ اس کے ترجمہ اس کے معنی مفاہیم کے ساتھ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو سنتا ہے تو یقیناً اس کا دل لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قرآن کریم کو نازل کیا تو آگے اللہ رب العالمین 11ویں پارے میں نے کہا کہ جب اس قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو دیا تو اس کی بوجھ کو پہاڑ نے نہ سنبھال سکا، نہ جمادات نے، نہ درخت نے، یعنی کوئی مخلوق اس قرآن کو نہیں اٹھا سکی، لیکن ایک واحد یہی انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس نے اس قرآن کو اٹھایا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته کہ جب اس قرآن کو ہم نے پہاڑ پر نازل کیا تو لرأيته خاشعا متصدعا کہ آپ نے انہیں دیکھے کہ وہ اللہ سے خشیت کھاتے ہوئے ڈرتے ہوئے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرا وہ خشیت کھا گئے، یعنی یہ قرآن کریم ایک بھاری کلام اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، اے ایمان والو کہ تم طیبات میں سے جو چیزیں حلال ہے اسے تم حرام نہ کرو، یعنی جو چیزیں حلال ہے اس کو حرام نہ کرو، ما احل اللہ لکم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ جو چیزیں حلال اللہ رب العالمین نے بنایا اس کو کوئی انسان یا کوئی شخص حرام نہیں کر سکتا ہے، بلکہ جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا وہی چیزیں حرام ہوں گی۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے قسم کے بارے میں کہا کہ ہم اور آپ میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بات بات پر قسم کھاتے ہیں، غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری لغو قسم کی یعنی جو لغو قسم ہے اس کے بارے میں مواخذہ نہیں کرے گا، فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، ہاں لیکن اگر تم نے جس یقین اور اعتقاد کے ساتھ اگر تم نے قسم کھائی تو اس کا اللہ رب العالمین مواخذہ کرے گا۔ اس میں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین آگے آیت میں کہتے ہیں، آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے اس سے پہلے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے کسی چیز کا، اگر قسم کھا لے کہ میں فلاں کام کروں گا، اے رب میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کا، اگر اس کام کرنے سے پہلے اپنے قسم کو اگر توڑنا ہو تو فکفارتہ تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اطعام 10 مساکین کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، من اوسطی ما تطعمون اور وہی کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھانا کھلاتے ہو، یعنی اگر قسم توڑنا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ وہی جو اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، او کسوتہم یا تم کیا کرو اسے کپڑا پہناؤ، او تحریر رقبہ اگر کپڑا نہ پہنا سکتے ہو تو ایک غلام آزاد کرو، فمن لم یجد فصیام 3 ایام اگر یہ چیزیں تم نہ پاؤ یعنی 10 مسکین کو کھانا نہ کھلا سکو، کپڑا نہ پہنا سکو یا غلام آزاد نہ کر سکو تو کیا کرو 3 دن کا روزہ رکھو۔ یہ اللہ رب العالمین نے قسم کے کفارے کو بتایا۔ اس کے بعد کہا ذالک کفارۃ ایمانکم یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم اور اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ قسموں کی حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کہ بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے، اسی طرح قسم صرف اللہ رب العالمین کی کھانی چاہیے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک جس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ یعنی ماں باپ کی قسم، شوہر کی قسم، بیوی کی قسم، اسی طرح اس طرح کے جو بھی الفاظ ہیں
کہ اللہ رب العالمین یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے شراب کو پورے طور پر مکمل طور پر اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا۔ کہا اے ایمان والو انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور جو پتھر کے پاس جو مشرکین جا کر ذبح کرتے تھے وہ چیزیں، والازلام اور اسی طرح فال نکالنا، برا فال نکالنا، اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کر دیا ہے، اس لیے کہ رجس من عمل شیطان، یہ ایک ناپاک ہے، من عمل شیطان اور یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، تو ایمان والو تم کیا کرو اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، کیوں اللہ رب العالمین نے اس چیزوں سے منع کیا؟ شراب سے، جوا سے، اسی طرح جانوروں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے، اسی طرح فال نکالنے کا، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت یعنی دشمنی، والبغضاء اور بغض و حسد، فی الخمر اس شراب اور اس جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان اس یعنی دشمنی اور حسد کو پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَسُدَّكُمْ، صرف اتنا ہی نہیں کرتا، یعنی دشمنی اور بغض و حسد ہی نہیں بلکہ وہ سب سے بڑا وہ کام کرتا ہے شیطان مردود، وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں روک دے گا، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور اسی طرح اللہ کے ذکر سے بھی روکے گا، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی روکے گا۔ یعنی یہ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارا آپ میں سے کوئی شخص جوا، نشہ کام کرتا ہے یعنی نشہ کو اپناتا ہے، یا اسی طرح کوئی جوا کھیلتا ہے، تو ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے دور ہو جائیں گے۔ یہ شیطان ایسا کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ جس دن رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، کہے گا کہ تم کیا جواب دو گے تم؟ تو تمام رسول کہیں گے کہ قالوا لا علم لنا، انہوں لوگ کہیں گے لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کو جاننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے غیب کا عالم اپنے آپ کو بتایا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی غیب کا علم رکھتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ کا عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم رکھتے تھے، ایسا ہلکی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا تھا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا، یعنی وہ ماں کے گود میں لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، وکہلا اس لیے کیونکہ بعض لوگوں نے جب یہود و نصارہ یہ نے کہا، عیسائی نے کہا کہ یہ مریم علیہ السلام کو بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اس کو جب یہ شادی شدہ نہیں ہے، یعنی یہ بدکار زانیہ عورت ہے، تو وہ گود میں جو بچہ تھا اس وقت وہ بچہ بول اٹھا کہ یہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ انہیں دیا تھا اور گواہی ایک بچے کے جو بچہ بول نہ سکتا تھا وہ بچہ بولا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ انجیل، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے، ان میں سے کچھ چیزوں کا اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل دیا، اسی طرح تم کیا کرتے تھے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، کہ تم کیا مٹی سے ایک پرندے بناتے تھے، اب بِإِذْنِی، اور میری اجازت سے تم کیا کرتے تھے اس میں پھونک مارتے تھے تو اس میں جان آ جاتی تھی، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، تو کیا ہو جاتا تھا وہ ایک پرندہ کی شکل میں اختیار کر لیتا تھا، بِإِذْنِی، میری اجازت سے یعنی میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اسی طرح تم کسی اندھے پر اگر اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھے تو وہ اندھا صحیح ٹھیک ہو جاتا تھا، وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اسی طرح کور کی بیماری کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے، کیوں؟ میرے حکم سے اللہ رب العالمین نے کہا۔ اس کے بعد وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک معجزہ یہ بھی دے رکھا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ رب العالمین کے حکم سے، یعنی یہ بعض معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے رکھا تھا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کہے گا کہ نیک لوگوں کی اس کی سچائی اس دن کام آئے گی قیامت کے دن۔ یہاں صادقین سے مراد موحدین ہے، یعنی جو شخص موحد ہوگا یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا وہ بندہ ہوگا
اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا ہوگا، اس دن اس کی توحید، اس کی وحدانیت، یہ اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا، اور کسی درگاہوں اور کسی پیر، کسی مزاروں کے پاس وہ شخص نہ جاتا ہو، تو اس دن اس کی توحید یہ گواہی دے گی، اے رب یہ اس نے وحدانیت کا اقرار کیا تھا، اس لیے تو کیا کر، اس کے لیے لہم جنات تجری من تحت الانہار، کہ اسے ایک ایسی جنت میں داخل کر جس کے نیچے نہریں ہوں گی، من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا للہ ملک السماوات وما فیہن، کہ آسمان و زمین کی بادشاہت سب اللہ رب العالمین کی، اس میں جو بھی چیزیں ہیں سب کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، یہاں پر انسان کی اپنی پیدائش کی حقیقت کو اور اس کے حقیرانہ زندگی کو بتایا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک ناپاک پانی سے اور ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، پھر کیا کر دیا، اس کے لیے ایک مقررہ وقت رکھ دیا کہ وہ اب تک اس دن تک زندہ رہے گا، یہ مقرر کر کے لکھ کر رکھ دیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، اور پھر اسے اللہ رب العالمین نے ایک مقررہ وقت کا رکھ دیا، ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر تم کیوں شک کرتے ہو۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وهو يطعم ولا يطعم، وہ کھلاتا ہے اسے کھلایا نہیں جاتا، یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں ہی کھلاتا ہوں اور مجھے کوئی کھلا نہیں سکتا، کیونکہ میں ہی کھلانے والا، میں ہی رزق دینے والا، میں ہی رازق ہوں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، آدمی اگر شرک کرتا ہے تو دو ہی چیزوں کی وجہ سے شرک کرتا ہے، ایک تو یہ ہو کہ اگر کسی شخص کے پاس اگر کسی مزار کے پاس جاتے ہیں تو دو ہی ہمارا مقصد صرف دو ہی ہوتا ہے، ایک یہ ہو کہ ہمیں اس چیز سے وہاں جا رہے ہیں تو وہاں سے نفع مل جائے، یا تو جو ہمارے اندر جو پریشانی ہے، جو نقصان ہے وہ دور ہو جائے، یعنی ہم نفع پانے کے لیے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے انسان شرک کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، محاسبہ کر لیں اور جائزہ لے لیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ کے بعد قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یعنی وہی ہے جو کیا کرتا ہے، تمہیں خشکی اور بری اور اسی طرح پانی کے سمندروں سے بچاتا ہے، نجات دلاتا ہے۔ اس طرح کی آیت کو اللہ رب العالمین، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جا بجا اپنی وحدانیت کا، یعنی اللہ رب العالمین کہا کہ تم میری عبادت کرو اور میرے علاوہ اس کا کسی کو شریک نہ کرو، یعنی مشرک نہ بن جاؤ۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا تدعونہ تضرعا وخفیہ، کہ وہی ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے وہی ہے جو تمہیں ظلمات سے، یعنی خشکی اور بحری سے ظلمات سے نکال کر تم کو نکال دیتا ہے، نجات دیتا ہے، اتدعونہ تضرعا وخفیہ، اور تم اسے کیا کرتے ہو، تم اسے پکارتے ہو چھپا مانے اکیلے تنہائی میں بھی، لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعے کو کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سب سے پہلے کہا کہ میرا رب کون ہے، وہ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے نکلے، تو جب انہوں نے سب سے پہلے علیہ اللیل راء کوکبا، جب رات میں انہوں نے ستارے کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ستارہ جب ڈوب گیا، جب ہٹ گیا، تب اس نے کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو پھر کہا قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الظالمین، پھر جب اگلے فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب سورج کو دیکھا تو انہوں نے کہا قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے، هذا اکبر، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ تو فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے قوم کہ انی بریء مما تشرکون، جس چیز کی تم شریک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، یعنی رب وہ نہیں ہو سکتا جو ایک بار ظاہر ہو پھر چھپ جائے، ایک بار ظاہر ہو یہ چھپ جائے، یہ رب ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ رب تو وہ ہے جو ہمیشہ ظاہر رہے گا اور کبھی بھی چھپے نہیں گا۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کی طرف کرتا ہوں جو آسمان و زمین کی طرف، اور میں حنیفہ یعنی سیدھے راستے کی طرف چلنے والا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ
ظلم کو نہیں ملایا یعنی شرک کو نہیں ملایا، جو شخص شرک کو نہیں ملائے گا اولئک لہم الامن، اسی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے، یعنی وہ جو شخص ایمان والے ہیں اور جس نے شرک نہیں کیا یعنی وہی ہدایت یافتہ رہیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اور ان انبیاء کو یہ تنبیہ کیا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے نبی آپ جان لیجئے اگر یہ انبیاء اس دنیا کی سب سے مقدس جماعت اگر کوئی ہے تو وہ انبیاء کرام کی سب سے مقدس جماعت ہے، اگر اس دنیا میں سب سے بہترین انسان اگر کسی جماعت کی ہے تو وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی، اس کے بعد ان کے بعد دیگر جیسا زمانہ گزرتا جائے گا اس طرح کے برے لوگ دنیا میں آتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ مقدس جماعت جو انبیاء کرام جو اللہ کے فرمان کو اپنے حکم یعنی اللہ کے حکم پر مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے اس انبیاء کو اللہ رب العالمین یہاں دھمکی دے رہا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اے نبی اگر وہ لوگ بھی شرک کرتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بھی تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک انبیاء بھی اگر شرک کرتا تو ایک نبی اگر شرک کرتا تو اس کے بھی تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ تو ہم اور آپ اس انبیاء کے اس پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، تو اگر ہم میں سے کوئی شخص شرک کرے تو ہمارا کیا عمل ہوگا؟ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جو رحمت للعالمین، جو اس دنیا کے امام، جو تمام انبیاء کے امام تھے، رحمت للعالمین تھے، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر اے نبی آپ بھی شرک کریے گا تو آپ کے بھی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یعنی ہم اور آپ کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے اے رب العالمین تو ہمیں شرک جیسے مہلک بیماری سے بچا۔ اس کے لیے ایک دعا کو یاد کر لے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اس طرح کی دعا کو ہمیشہ جب بھی دعا کرے تو ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے رب العالمین تو ہمیں شرک سے بچا اور ہمیں ایمان پر رکھ اور اسلام پر رکھ، اور ہمارا جب بھی خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اس طرح کی دعا ہمیں ہمیشہ کرتی رہنی چاہیے۔ اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین تو ہمیں اس دنیا میں جب بھی رکھ تو اسلام پر رکھ، ایمان پر رکھ، اور ہماری جب موت آئے تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔